الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ عز وجل فرض علوم کورس کے حوالے سے غسل کے مسائل جو ہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے غسل سے متعلق ہم ایک لیکچر جو ہیں وہ سن چکے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم نے غسل کو سیکھنے کے لیے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا۔ ایک حصہ جو ہے جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا غسل کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی غسل کرنا کب فرض ہو جاتا ہے، کب سنت ہے، کب مستحب کے درجے میں ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے غسل سے متعلق مسائل، یعنی جب کسی پر غسل فرض ہو جائے اور وہ غسل کرنے کی طرف آئے تو غسل کے اندر کیا کچھ فرائض سنتیں وغیرہ ہیں، کیا کچھ اس کی احتیاطیں ہیں، تو دوسرا حصہ جو ہے اس سے متعلق ہے۔ اور تیسرے حصے میں پھر انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ جب کسی پر جو ہے غسل جو ہے فرض ہو جائے، حالت ناپاکی میں ہو، تو اس کے لیے کون کون سے کام کرنے منع ہو جاتے ہیں۔ پلیز سبسکرائب دس چینل اینڈ کلک آن بیل آئیکن۔ اگر آپ کے پاس اسلام سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ تو یہ 3 حصے جو ہیں غسل کے حوالے سے ہم نے اس کو اس طرح تقسیم کیا تھا۔ پہلے حصے کے حوالے سے ہم لوگ کلام کر چکے، یعنی غسل کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل میری کوشش ہوگی کہ بقیہ دونوں حصے غسل سے متعلق مسائل اور ناپاکی کی حالت میں کون کون سے کام کرنے منع ہو جاتے ہیں، ان دونوں پر جو ہے مختصراً جو ہے وہ کلام کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور اس کو آگے سکھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے پہلے لیکچر سن لیا تو اس میں نے یہ ایک اصول بیان کیا تھا کہ اگر جاگتے میں انسان کو ڈسچارجنگ ہو، جو پہلی جو ہے وہ قسم تھی غسل کے فرض ہونے کی، تو اس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ 2 شرائط اگر جمع ہو جائیں تو پھر جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ مادہ منویہ جو ہے اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پھر جسم سے نکل بھی جائے۔ جب یہ 2 شرائط جمع ہو جائیں تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو مسئلہ پہلے بیان کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فقہاء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی پر غسل فرض ہو جائے تو اب اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اس کو 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام جو ہے احتیاطاً کر لینا چاہیے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے وہ میں یہ آپ کو بیان کر دوں۔ سب سے پہلے فقہاء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی پر غسل فرض ہو تو اس کو چاہیے کہ یا تو تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، نمبر 2 یا پھر وہ پیشاب وغیرہ کر لے، نمبر 3 یا پھر وہ کم از کم 40 قدم جو ہے چل لے، سو جائے یا پیشاب کر لے یا کم از کم 40 قدم جو ہے وہ چہل قدمی اتنی کر لے کہ 40 قدم جو ہے کم از کم چل لے۔ اس کی حکمت فقہاء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ قطرات جو ہیں جسم سے باہر آتے ہیں تو بعض اوقات مردوں کے لیے خاص طور پر ان کی نالی میں جو ہے کچھ قطرات ٹھہر جاتے ہیں، اس لیے اگر کوئی سو جائے تو سونے کی وجہ سے جب اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو وہ بقیہ رکے ہوئے قطرات بھی باہر آ جاتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ کہ پیشاب وغیرہ کر لے، اگر پیشاب کر لیا جائے تو اس سے بھی جو ٹھہرے ہوئے رکے ہوئے قطرات ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ بیان کی یا کم از کم 40 قدم چل لے، اگر وہ اتنا چل لے گا تو کبھی امید ہے کہ وہ جو رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے قطرات ہیں وہ بھی راستے سے باہر آ جائیں گے۔ تو جس پر غسل فرض ہو تو سب سے پہلے احتیاطاً اس کو ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام جو ہے وہ لازمی کر لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر کسی پر غسل فرض ہوا، اس نے ان 3 کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا، فوراً سے پیشتر غسل کر لیا۔ اب غسل کرنے کے بعد جو ہے اس نے نماز بھی پڑھ دی، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے کچھ قطرات پھر آ گئے۔ اب فقہاء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہ جو قطرات آئے ہیں
یہ قطرات جو ہیں اسی منی کا بقیہ حصہ قرار دیے جائیں گے جو اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی۔ یعنی یوں سمجھا جائے گا کہ یہ وہ قطرات ہیں جو جسم کے اندر جو ہے ٹھہر گئے تھے، رک گئے تھے، اب زیادہ چلنے سے، حرکت کرنے کی وجہ سے وہ باہر آ گئے۔ تو چونکہ دونوں شرائط پھر پائی گئی ہیں کہ یہ وہ قطرات تھے جو شہوت کے ساتھ اپنے مقام سے جدا ہوئے تھے، اور دوسری شرط کے جسم سے نکلنا، وہ یہ نکل بھی آئے، تو دوبارہ اس پر جو ہے غسل فرض ہو جائے گا۔ ہاں، رہ گئی وہ نماز جو اس گیپ میں اس نے پڑھی ہے، تو چونکہ نماز جب اس نے پڑھی تو اس وقت قطرات باہر نہیں نکلے تھے، لہٰذا وہ نماز بالکل درست ہو گئی۔ جب اس کے بعد قطرات نکلے تو اب دوسری شرط پائی گئی، اب دوبارہ اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیں غسل کے مسائل سے متعلق۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 6 میں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنوب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ اچھا، اس آیت مقدسہ میں اور اسی طرح دیگر جو بعض آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے غسل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت نہیں فرمائی، اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی کہ غسل کے اندر کتنے فرائض ہوں گے، یہ فرض ہے، وہ فرض ہے۔ اسی طرح جب فقہاء نے قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کی طرف بھی جو ہے توجہ کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین جب سامنے آئے، جیسا کہ امام ترمذی نے روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ سامنے آئی بات کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، یعنی پورے بدن کو دھویا جائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے ابو داود شریف کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا، اس کے ساتھ آگ سے ایسا ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ عذاب کو مبہم رکھا، یہ نہیں بیان فرمایا کہ کس انداز میں عذاب دیا جائے گا، بس فرمایا کہ ایسا ایسا کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، 3 بار یہی فرمایا، یعنی سر کے بال منڈا ڈالے کہ بالوں کی وجہ سے کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ تو جب یہ احادیث فقہاء کے سامنے آئیں، قرآن مجید کی آیات سامنے آئیں، تو ان احادیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کے باقاعدہ فرائض کا اظہار نہیں فرمایا کہ کم از کم یہ کام کر لو تو غسل ادا ہو جائے گا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وضاحت فرمائی وہ یہ ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ تو قرآن اور حدیث پر غور و فکر کرنے کے بعد فقہاء اس نتیجے پر پہنچے کہ کون کون سے ایسے کام کر لیے جائیں جس کی وجہ سے پورا جسم جو ہے صحیح طور پر دھل جائے اور کوئی ایک جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے۔ تو فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ 3 اگر کام کر لیے جائیں تو ایسی حالت میں پھر صحیح طور پر جو ہے بندہ غسل کر لے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ غسل میں 3 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں۔ اگر ان 3 فرضوں میں سے، اور فرضوں کے بارے میں ہم نے یہ پہلے کافی حد تک پڑھ لیا ہے کہ فرض وہ کام جس کا کرنا لازم ہے، اگر ان 3 فرائض میں سے کسی ایک فرض میں بھی کمی کوتاہی ہو گئی تو وہ کام سرے سے ہوگا ہی نہیں، غسل ہوگا ہی نہیں، اگرچہ دریا سمندر میں نہاتا رہے۔ تو ان 3 کاموں کا کم از کم کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ 3 کاموں کو اگر یہ ادا کر لیتا ہے تو غسل کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ وہ 3 فرائض کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا، کلی کرنا غرغرہ کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں کہ کلی کی اس کو تھوڑا سا پانی گھمایا اور پھینک دیا، بلکہ فقہاء ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان کی نوک سے لے کر حلق کی جڑ تک اچھی طرح پورے منہ میں جو ہے پانی گھمانا، جڑوں میں
تہوں میں، زبان کے نیچے اور پورے منہ میں حلق کی جڑ تک اچھی طرح پانی گھما کر جو ہے باہر نکالنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی کھانے پینے کے ذرات وغیرہ پھنسے ہو تو ان کو جدا کرنا یہ بھی اس پر لازم ہے۔ ہاں یہاں یہ رخصت فقہا نے دی ہے، شریعت مطہرہ نے دی ہے کہ اگر کسی نے اپنے طور پر پورے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلی کر لی، لیکن بعد میں اس کو پتہ چلا کہ کھانے کے کچھ باریک ذرات جو ہے وہ دانتوں میں پھنسے رہ گئے، تو اب ان چیزوں کا چھڑانا تو فرض ہوگا، ان کو چھڑا کر پانی بہائے، لیکن بہرحال اس کا غسل ہو چکا ہے۔ اگر اسی حالت میں وہ کوئی نمازیں بھی پڑھ چکا ہے تو وہ نمازیں بھی ہو چکی ہیں۔ تو بہرحال یہاں رخصت جو ہے شریعت نے دی ہے کہ اگر کھانے کے کچھ معمولی ذرات جو احتیاط کے باوجود جو ہے وہ بیچ میں رہ گئے تو ان کی رخصت ہے، لیکن جب پتہ چل جائے تو پھر ان کو چھڑا کر پانی بہانا یہ لازم ہوگا۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ دوسرا فرض، ہاں اس میں یہ بھی ہے کلی کے حوالے سے کہ اگر کسی کو کلی میں کوئی جو ہے وہ مسئلہ ہو تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوئی گھونٹ جو ہے پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پی لے، اچھی طرح گھما کے اندر لے جائے، تب بھی یہ غسل کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اس میں پھر دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک کے اندر جو ہے پانی چڑھانا۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا غرغرے کے ساتھ، اگر روزہ دار نہ ہو، روزہ دار ہے تو پھر تو ظاہر غرغرہ نہیں کرے گا کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، کھینچ کر پانی چڑھائے، نرم ہڈی جہاں تک ہے اس کی جڑ تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ اگر ناک کے اندر کوئی گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہو تو اس کو صاف کرنا لازم ہے، تو کم از کم نرم ہڈی کی جڑ تک جو ہے پانی کھینچنا، سونگ کر اوپر لے جائے یا جس طرح بھی جو ہے وہاں تک پانی پہنچانا یہ اس پر فرض ہے۔ تو یہ دو فرض ہو گئے۔ اور تیسرا فرض ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک پورے بدن پر پانی بہانا یہ فرض ہے۔ میں نے وضو کے بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ پانی بہانا یعنی کسی عضو کو دھونا اور مسح کرنا، ان میں فرق ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے یہاں جو چیز فرض کی ہے وہ ہے پورے بدن کو دھونا، مسح کرنا فرض نہیں ہے۔ اس لیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک پورے بدن کو دھویا جائے گا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر یہ تین کام کر لیے جائیں تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ یہ فرض ادا ہونے سے اس کا غسل جو ہے صحیح طور پر ادا ہو جائے گا۔ اب یہاں چند میں احتیاطیں آپ کو بتا دوں کہ اگر غسل کرتے ہوئے ان احتیاطوں کو مد نظر نہ رکھا جائے اور سستی برتی جائے تو بہت ممکن ہے کہ ہمارا غسل صحیح طور پر ادا نہ ہو۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اگر اوپر سے ہم شروع کریں تو یہ کان کی پچھلی جگہ جو ہے اس کا احتیاط کے ساتھ یہاں پانی گرانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جن کے لمبے بال ہوتے ہیں تو وہ اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر بے احتیاطی کی جائے تو کان کے پچھلے حصے میں پانی نہ پہنچے، فقط گیلا ہاتھ پھر جائے جس کو مسح کرنا کہتے ہیں، تو مسح ہوگا تو غسل نہیں ہوگا۔ تو کان کا پچھلا حصہ جو ہے اس کی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ کان کا یہ جو ظاہری حصہ ساخت نظر آ رہی ہے تو یہاں پانی لے کر کم از کم اس کو پانی پہنچانا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ فقط ایسے نہاتے رہیں گے تو اس ساخت پر خود بخود پانی نہیں پہنچتا۔ ہاں گیلا ہاتھ پھر سکتا ہے، مسح ہو سکتا ہے، لیکن دھونا جو ہے اس کا ضروری ہے۔ جتنا ظاہری حصہ کان کی ساخت نظر آ رہی ہے وہاں پانی لے کر کم از کم اس کو ڈالنا جو ہے یہ ضروری ہے، تاکہ یہ غسل کا یہ حصہ جو ہے یہ رہ نہ جائے۔ ہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی کے کان کے اندر پانی چلا جائے تو ہمارے فقہا نے اس کا ایک طریقہ یہ بتایا ہے اس کے نکالنے کا کہ اگر کسی کو لگے کہ اس کے کان کے اندر پانی چلا گیا تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا پانی لے کر کان کے اندر ڈال لے۔ اب اس سے ہوگا یہ کہ وہ کان کے اندر جو آپ نے نیا پانی ڈالا ہے وہ پہلے پانی کو بھی اپنے ساتھ واپس لے آتا ہے۔ تو ایک طریقہ کان کا پانی نکالنے کا یہ بھی ہے، اگر کسی کے کان کے اندر پانی چلا جائے تو اس طریقے کو اگر انشاءاللہ کرتا ہے تو بڑا افاقہ ہو جاتا ہے، پانی جو ہے وہ آسانی سے باہر آ جاتا ہے۔ اچھا دوسری احتیاط اس میں بھی یہ ہو سکتی ہے، تیسری احتیاط، کہ یہ جو گلے کا جوڑ ہے اگر یوں نہاتے رہیں
تو ظاہر ہے کہ خود بخود یہاں پانی اس حصے میں نہیں پہنچتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے گیلا ہاتھ پھیرتا رہے، فقط اس حصے کا مسا ہوتا رہے، تو جب تک گلا اٹھا کر یہاں پانی نہ اسپیشلی طور پر بہایا جائے تو اس حصے کا دھلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور احتیاط یہ ہے کہ بغلوں کو اٹھا کر جب تک یہاں پانی نہ بہایا جائے خود بخود یہاں پانی کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے. گیلا ہاتھ تو فقط پھر سکتا ہے، مسا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں دھویا جائے وہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ بغلوں کو اٹھا کر یہاں پانی بہایا جائے. اور ایک اور احتیاط یہ ہے کہ ناف کا جو سوراخ ہے، جتنا ظاہری حصہ اس کا سامنے سے نظر آ رہا ہے، کم از کم اس کا دھونا بھی فرض ہے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر اوپر سے پانی ڈالیں اور انگلی وغیرہ کے ذریعے جو ہے اندر پانی پہنچا لیں جتنا ہو سکتا ہے. تو یہ فرض بھی اس طرح ایزیلی ادا ہو سکتا ہے. اس حصے کی بھی احتیاط کرنی ضروری ہے. اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی بیٹھ کے نہا رہا ہے تو اسی طرح یہ تھائی اور یہ پنڈلی کا جوڑ جو ہے، جہاں جہاں بھی جو ہے جوڑ ہوں گے ان کو کھول کر وہاں پانی پہنچانا تو یہ فرض ہوگا. یہ چند احتیاطیں ہیں، اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو غسل جو ہے پراپر ہو سکتا ہے. اور اگر سستی کی جائے یا غفلت کا جو ہے وہ بندہ اظہار کرے تو اس کا شکار ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پہ مسا ہو جائے اور صحیح طور پر اس کا غسل ہی نہ ہو. اور جب غسل ہی نہیں ہوگا تو وہ پاک نہیں ہوگا. جب پاک نہیں ہوگا تو آگے جتنی چاہے نمازیں پڑھتا رہے، نماز نہیں ہوگی. اسی طرح جہاں جہاں آپ کو لگے کہ یہ مقام جو ہے یہاں پانی پہنچا نہیں پہنچا، وہاں احتیاط کے ساتھ پانی پہنچانا ضروری ہے. اسی طرح دونوں سرین کے ہپس کے ملنے کی جگہ جو ہے وہاں بھی پانی پہنچانا جو ہے ضروری ہے. اسی طرح دونوں شرم گاہوں کے درمیان کی جگہ یہ پورے طریقے سے جو ہے اچھی طرح پورے بدن کو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک انگلیوں کو کھول کر ان کے اندر پانی ڈالنا، پاؤں کی، ہاتھوں کی، تو پورے بدن کو دھونا جو ہے یہ فرض ہے. کمی کوتاہی ہو گئی، ایک بال برابر جگہ بھی رہ گئی، جیسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، یعنی پورے بدن کو دھونا جو ہے یہ فقہا نے فرض قرار دیا ہے. تو امید ہے کہ کافی حد تک آپ یہاں تک یہ مسائل سمجھ چکے ہوں گے. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ غسل کے اندر سنتیں کیا کیا ہیں، یعنی غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے. اگر کسی بندے نے فقط یہ 3 فرض پورے کر لیے تو غسل اس کا ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا. سنت طریقہ کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ غسل بھی ہو اور پورا ثواب بھی ملے. تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے یہ مسئلہ اس کو سمجھ لیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے پاک نہیں ہو سکتے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو ایسے بیچارے بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں کہ واش روم میں جا کر کلمے پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، بعض جو ہیں وظائف پڑھتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ واش روم میں جا کر اس طرح کے مبارک کلمات پڑھنا، وظائف پڑھنا، اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. کلمہ پڑھنے سے فقط جو ہے بندہ پاک نہیں ہوگا. ایک بندہ حالت ناپاکی میں ہو، لاکھ دفعہ کلمہ پڑھ لے، کبھی پاک نہیں ہو سکتا. یہ میں وضو کے مسائل میں بھی ڈسکس کر آیا. جب تک پانی نہیں بہائے گا وہ پاک نہیں ہو سکتا. تو پاک پانی نے کرنا ہے، نہ کہ فقط کلمہ پڑھ کے بندہ پاک ہو سکتا ہے. اس لیے جب آپ واش روم جانے لگیں تو باہر ہی بسم اللہ وغیرہ پڑھ لیں. اندر جا کے جو ہے کسی قسم کی تسبیحات، وظائف وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ یاد رکھیں کہ جب بندہ واش روم میں جائے اور کپڑوں سے باہر ہو جائے تو ایسی حالت میں فقط کلام کرنا ہی، اگرچہ دنیاوی کلام ہو، اس کو بھی فقہا نے منع کیا ہے، کیونکہ وہ ملائکہ، وہ فرشتے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس حالت میں بندے سے جدا ہو جاتے ہیں. تو جب بندہ اس حالت میں کلام کرتا ہے جب کہ وہ کپڑوں میں نہیں ہے تو پھر ان ملائکہ کے لیے اذیت کا سامان کرتا ہے. اس لیے جب بندہ کپڑوں سے باہر ہو تو اس کو چاہیے کہ ہرگز کلام بلا عذر شرعی کلام نہ کرے. اور اس میں تیسرا مسئلہ یاد رکھیں کہ جب بندہ نہانے کے لیے واش روم میں جائے تو سب سے پہلے قبلہ کا تعین کرے. حالت جب بندہ برہنہ حالت میں ہو، اس حالت میں قبلے کو فیس کرنا
سامنا کرنا یا پشت کرنا، یہ دونوں منع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا نہانے سے پہلے اپنا رخ جو ہے اس کا تعین کرنا ضروری ہے کہ نہ تو قبلہ کو جو ہے وہ چہرہ وغیرہ سامنا ہو اور نہ ہی قبلہ کی طرف پشت وغیرہ ہو۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو ذکر کر دی، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب پہلی سنت یاد رکھیں، غسل کرنے کی نیت کرنا، یعنی نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ آپ دل میں فقط ارادہ کر لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے لگا ہوں یا غسل کرنے لگی ہوں تاکہ اس کے بعد میرے لیے نماز وغیرہ پڑھنا جائز ہو جائے، تو یہ نیت ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ تو نیت کر کے غسل کرنا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے نیت نہیں کی، ویسے ہی وہ نہا لیا، نہانے کے بعد جو ہے اگر اس کے یہ 3 فرض پورے ہو چکے ہیں، نہایا غسل کی نیت سے نہیں، ویسے ہی نہایا اور یہ 3 فرض اس نے پورے کر لیے، یعنی کلی بھی کر لی اچھی طرح، ناک میں پانی بھی چڑھ گیا اور پورے بدن پر اچھی طرح پانی بھی بہہ گیا، نیت نہیں تھی تب بھی اس کا غسل ہو گیا، وہ پاک ہو گیا، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ان مسائل کو میں وضو کے باب میں آپ کو اچھی طرح سکھا چکا ہوں، اچھی طرح وہاں میں نے آپ کو سمجھا دیا، بیان کر دیا۔ اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھ لیں کہ ایک بندہ ناپاکی کی حالت میں تھا، نہر کے کنارے جا رہا تھا کہ پاؤں پھسلا اور نہر میں گر گیا۔ اب پورا بدن جو ہے اس کا دھل گیا اور اس کو غوطہ بھی لگ گیا، یعنی کلی بھی ہو گئی اور ناک کے اندر بھی پانی چڑھ گیا۔ اب یہ باہر آیا، ابھی کوئی نیت نہیں تھی پاک ہونے کی، غسل کرنے کی، تو کیا اس کا غسل ہو گیا؟ تو جی ہاں، اس کا غسل ہو چکا ہے، اگرچہ نیت نہیں تھی۔ پانی اصل جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے، جب پانی بدن سے گزر گیا اس کا غسل ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ چاہے تو نماز وغیرہ پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے اگر یہ 3 فرض اس کے ادا ہو گئے۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ ان مسائل کو سمجھ گئے ہوں گے۔ چلے یہاں یہ مسئلہ بھی سیکھ لیں کہ اگر بعض اوقات یہ بہت سوال کیا جاتا ہے کہ ایک بندے نے غسل کیا، غسل کرنے کے دوران جو ہے اس نے وضو نہیں کیا، تو کیا غسل کرنے کے بعد جو ہے اس کو وضو کرنا لازم ہے تاکہ وہ نماز پڑھ سکے؟ تو جواب بالکل واضح ہے کہ جب اس نے غسل کر لیا ہے، اپنے پورے بدن پر پانی بہا لیا ہے، تو وضو کے جو 4 فرض تھے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، تو یہ بھی بیچ میں دھل گئے۔ جب یہ دھل گئے، اگرچہ نیت نہیں تھی تو پاک تو یہ ہو گیا ہے، پاک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ بھی سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر نیت کے بغیر غسل یا وضو ہو جائے تو اس پر ثواب نہیں ملتا، پاک وہ بندہ ہو چکا ہے۔ اور اگر نیت کر کے جو ہے نہر میں چھلانگ لگا دے اور غسل کے فرائض پورے کر لے، یا سوئمنگ پول میں جو ہے چھلانگ لگا دے اور غسل کے فرائض جو ہے اس کے پورے کر لے، تو نیت کر کے اگر یہ کام کرے گا تو اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر بغیر نیت کے یہ اس کے اعضاء دھل گئے، وہ غسل کے فرائض پورے ہو گئے، تب بھی پاک ہو گیا، لیکن اس صورت میں ثواب نہیں ملے گا۔ تو پہلی سنت ہے نیت کرنا۔ نیت کے بعد دوسری اس کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پہلے جو ہے وہ یہاں گھٹوں تک دھوئے۔ دوسری سنت اس کی یہ ہو گئی۔ تیسری سنت یہ ہے کہ دونوں شرمگاہوں کو دھوئے، یعنی استنجا کرے، تیسری سنت۔ اس کے بعد چوتھی سنت یہ ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے پر نجاست لگی ہے تو اس کو صاف کرے۔ یہ 4 سنتیں ہو گئیں۔ 5ویں سنت یہ ہے کہ اس کے بعد نماز والا وضو کرے، لیکن اس میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ مبالغہ کے ساتھ کرے گا، یعنی زیادہ کرے گا، جو کہ غسل میں فرض ہے۔ اور اس کے بعد 6ٹھی سنت یہ ہے کہ پورے بدن پر تیل کی طرح پانی مل لے، یعنی پانی ہاتھ گیلے وغیرہ کر کے پورے بدن پر جو ہے پانی تیل کی طرح مل لے۔ اس کی حکمت فقہا نے یہ بیان کی، خاص طور پر سردیوں میں کہ جلد جو ہے یہ خشک ہو جاتی ہے، اگر ڈائریکٹ اس پر پانی ڈالیں گے تو وہ پانی پھیل کے نیچے گر جاتا ہے، سکن جو ہے اس کو اچھے طریقے سے کیچ نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی۔ جب بندہ جسم کو جو ہے اچھی طرح یہ تر کر لیتا ہے، گیلے ہاتھ سے تیل کی طرح پانی کو مل لیتا ہے، تو جسم کا وہ جو سکن جو ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے، اور اس وجہ سے پھر اگر پانی گرایا جائے تو پانی زیادہ ضائع بھی نہیں ہوتا اور اچھی طرح جو ہے کم پانی میں جسم جو ہے دھل جاتا ہے۔
تو یہ چھٹی سنت ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے 7ویں سنت یہ ہے کہ دائیں کندھے پر پانی گرانے سے ابتدا کرے، یعنی دائیں شولڈر سے پہلے اپنے آپ کو دھوئے، اگلا حصہ دھڑ اور پچھلا دھڑ اس انداز میں دھوئے کہ آگے سے بھی دھل جائے اور پیچھے سے بھی دھل جائے۔ 3 مرتبہ دائیں طرف جو ہے اس کو دھوئے۔ 3 مرتبہ سے مراد یہ ہے 3 ڈونگے مراد نہیں ہیں، بلکہ اتنی مرتبہ اس پر پانی گرائیں کہ آگے سے پیچھے سے دھل گیا، یہ 1 مرتبہ دھونا کہیں گے۔ تو اسی طرح 3 مرتبہ دھوئیں سیدھی طرف۔ پھر اس کے بعد والی سنت 8ویں سنت یہ ہے کہ الٹی طرف جو ہے 3 مرتبہ دھوئیں۔ اور 9ویں سنت یہ ہے کہ سر پر جو ہے 3 مرتبہ پانی ڈال کے آگے پیچھے سے اچھی طرح جسم پر، پورے جسم پر پانی بہا لیں۔ اور 10ویں سنت اسی یہ ہے کہ جب بندہ پانی اپنے جسم پر ڈالتا رہے تو ساتھ ساتھ جسم پر ملتا بھی رہے جسم کو، تاکہ کوئی حصہ بدن جو ہے وہ خشک نہ رہنے پائے۔ اور جو احتیاطیں بیان کی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اپنے غسل کو مکمل کرے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ اگر اس سنت کے مطابق غسل کرے گا تو بہت زیادہ ثواب بھی پائے گا اور غسل بھی بہترین انداز میں مکمل ہو جائے گا۔ تو غسل کی میں نے آپ کے سامنے 10 سنتیں بیان کی ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے غسل کے فرائض بھی بیان ہو گئے، غسل کی سنتیں بھی بیان ہو گئی۔ اب چند مسائل جو ہیں وہ غسل سے متعلق ہی سماعت کر لیتے ہیں تاکہ اس کی ہمیں اچھی طرح معرفت حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلے مسئلہ یاد رکھیں کہ مائع مستعمل کس کو کہتے ہیں۔ اس پر تفصیلی کلام تو انشاءاللہ ہم نجاستوں کے باب میں کریں گے، لیکن یہاں اس کو مختصر طور پر سمجھ لیں۔ مائع مستعمل، ماء کہتے ہیں پانی کو، مستعمل استعمال شدہ۔ مائع مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی۔ کس کام کے لیے استعمال شدہ پانی؟ مائع مستعمل وہ پانی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ اگر کسی کا وضو نہیں ہے یا کسی پر غسل فرض ہو چکا ہے، اب اس کے بدن پر میں نے بتایا تھا حکمی نجاست طاری ہے۔ حکمی نجاست کیا ہے یہ میں وضو کے باب میں آپ کو بیان کر آیا۔ وہ نجاست کہ جو نظر نہیں آتی لیکن شریعت مطہرہ یہ حکم ارشاد فرماتی ہے کہ اتنے حصے بدن پر نجاست طاری ہے۔ حکمی نجاست جو ہے چھوٹ کر لگتی نہیں ہے کہ اگر کسی پر جو ہے وہ جس کا وضو نہیں ہے یا جس پر غسل فرض ہو چکا ہے وہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے جو ہے وہ ناپاک ہو جائے، ایسا نہیں۔ حکمی نجاست چھوٹ کر نہیں لگتی۔ اب جب بدن پر حکمی نجاست طاری ہے، اگر کوئی اس پر پانی بہائے تو یہ پانی جو ہے ظاہر ہے کہ ہمارے اتنے حصے بدن کو، جہاں پانی پہنچے گا اتنے حصے بدن کو وہ پاک کر دے گا، اتنے حصے بدن کی حکمی نجاست کو دور کر دے گا۔ اب یہ جو پانی ہمارے جسم کو اس نے پاک کیا ہے، یہ جو نیچے گر رہا ہے، یہ ہے مائع مستعمل، استعمال شدہ پانی، ایسا پانی جو ہمارے جسم کی حکمی نجاست کو دور کرنے میں استعمال ہو چکا ہے۔ یہ ہے مائع مستعمل جو نیچے گر رہا ہے ہمارے جسم سے لگ کر۔ اگر آپ اس کو ٹب میں جمع کر لیں تو یہ جو پانی آپ کے پاس جمع ہوا ہے یہ ہے مائع مستعمل۔ یہ ہمارے جسم کی حکمی نجاست کو دور کرنے میں استعمال ہو چکا۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ مائع مستعمل خود ناپاک نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب اس مائع مستعمل میں کسی نے ہاتھ ڈال دیا تو اس کا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ ہوتا پاک ہے۔ لیکن اس پانی کو جو استعمال ہو چکا ہم دوبارہ حکمی نجاست استعمال کرنے کے لیے جو ہے استعمال نہیں کر سکتے۔ یعنی اب اس پانی سے دوبارہ اگر کوئی وضو کرنا چاہے، غسل کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، یہ پانی استعمال ہو چکا۔ جو پانی ایک مرتبہ استعمال ہو چکا وہ دوبارہ وضو اور غسل کے استعمال کے لیے کام میں نہیں آ سکتا۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں، یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات بندے نے نہانے کے لیے ٹب جو ہے، بالٹی جو ہے بھری ہوتی۔ اب اگر بندہ آ کر اس کا وضو نہیں ہے یا اس پر غسل فرض ہو چکا ہے اور ہاتھ بھی اس نے نہیں دھویا، بے دھویا ہوا ہاتھ اگر وہ پانی کو چیک کرنے کے لیے اس میں ڈالتا ہے تو یاد رکھیں کہ فقہا نے فرمایا کہ اگر ایک انگلی کا پورا بھی بے دھلا ہوا اس پانی کے اندر ڈال دے، اس کے بعد نکال لے،
تو اب اس کی اگرچہ نیت پانی کو ٹھنڈا یا گرم چیک کرنے کی تھی، لیکن آپ یہ سمجھ گئے کہ اتنے حصے کی ناپاکی اس پانی نے دور کر دی، کیونکہ اس پر حکمی نجاست طاری تھی۔ جب اس نے انگلی اس پانی میں ڈالی اور پھر نکالی تو اتنے حصے کی حکمی نجاست دور ہو چکی ہے، اتنا حصہ اس کا پاک ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پوری بالٹی جو ہے اتنے حصے کو پاک کرنے میں استعمال ہو چکی ہے۔ اٹ مینس کہ وہ مائع مستعمل ہو گیا۔ اگر کسی بے وضو شخص نے ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں انگلی ڈال دی، اس کے بعد نکال لی، تو یہ انگلی پاک ہو گئی اور وہ پانی مائع مستعمل ہو گیا۔ جب وہ پانی مائع مستعمل ہو گیا تو اب اس سے یہ مزید وضو بھی نہیں کر سکتا، غسل بھی نہیں کر سکتا۔ علم دین کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے گھروں میں تو ہوتا ہی اکثر یہ ہے، جن کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر سردیوں میں جب بندہ نہانے کے لیے جو ہے غسل کرنے کے لیے پانی بالٹی میں جمع کرتا ہے تو اس کو چیک کرتا ہے کہ زیادہ گرم تو نہیں ہے، زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہے، تو بے دھویا ہوا ہاتھ اگر اس نے اس میں ڈال دیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پانی مائع مستعمل ہو گیا، استعمال شدہ ہو گیا۔ جب مائع مستعمل ہے تو اس سے اب یہ نہ نہا کر اپنی ناپاکی دور کر سکتا ہے، حکمی نجاست دور کر سکتا ہے، نہ وضو کر کے کر سکتا ہے، کیونکہ اس پانی سے نہ اب وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسائل سیکھنا بہت ضروری ہیں، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر غلطی سے پانی جو ہے مستعمل ہو جائے، ہاں یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، اگر کسی پر جو ہے وہ غسل فرض ہے یا کسی کا وضو نہیں ہے تو اگر اس نے ہاتھ دھو لیا، اتنا ہاتھ دھو لیا، اب اگر وہ چیک کرتا ہے تو اب پانی مستعمل نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے جب اس نے ہاتھ دھو لیا الگ سے تو اتنے حصے کی تو ناپاکی حکمی نجاست دور ہو چکی ہے۔ اب وہ پانی میں اگر اتنا ہاتھ ڈالتا ہے تو اب وہ پانی مائع مستعمل نہیں ہوگا، اب اس کے بعد اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ اگر پانی مائع مستعمل ہو جائے، استعمال شدہ ہو جائے، تو اس کو دوبارہ استعمال کے قابل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے فقہاء نے دو طریقے بیان کیے ہیں کہ اگر پانی مستعمل ہو جائے تو اگر ان دو طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر لیا جائے تو یہ پانی دوبارہ استعمال کے قابل ہو جائے گا، یعنی اس سے اب پھر وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر بالٹی میں پانی تھا کم تو فقہاء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی تعداد، جتنی مقدار میں مائع مستعمل ہے اس سے زیادہ مقدار میں اگر صاف پانی اس میں ڈال دیا جائے تو جو زیادہ پانی ہوتا ہے اس کا حکم جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اتنا جو ہے وہ مقدار میں مائع مستعمل تھا اور اتنی مقدار میں جو ہے صاف پانی اس میں ڈال دیا تو اب کثیر تعداد میں جو ہے صاف پانی اس میں ڈال دیا گیا ہے، یعنی غیر استعمال شدہ پانی، لہٰذا یہ پورے کا پورا پانی جو ہے یہ اب مائع مستعمل نہیں رہا بلکہ یہ دوبارہ استعمال کے قابل ہو گیا، کیونکہ اس میں اب صاف پانی کی مقدار جو ہے وہ زیادہ آ گئی ہے۔ اب یہ پورے کا پورا پانی جو ہے وہ غیر مستعمل ہو چکا ہے، اس لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اب اس سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر بالٹی بھری ہوئی ہے، اب فقہاء فرماتے ہیں کہ اوپر سے نلکا کھول دیں۔ نلکا کھولنے سے ہوگا کیا کہ جب اس میں بالٹی میں پانی گرے گا تو یہ اس کے بعد بہنا شروع ہو جائے گا، تو اب یہ جو ہے جاری پانی بن گیا کہ اس بالٹی میں پانی آ رہا ہے اور بالٹی سے نیچے بہنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بہنے دیں، تھوڑی دیر بہنے کے بعد جب یہ جاری پانی بن جائے گا تو جاری پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ جب یہ بالٹی کا پانی جاری پانی بن گیا تو یہ جاری پانی کا ہی حکم لے لے گا، لہٰذا فقط تھوڑی دیر بہنے دیں، اس کے بعد نلکا بند کر دیں، یہ سارے کا سارا پانی جو ہے دوبارہ استعمال کے قابل ہو چکا ہے۔ اب اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ مائع مستعمل کے حوالے سے یہ چند ایک باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب مسئلے کو سمجھیں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جس پر غسل فرض ہے جب وہ غسل کر رہا ہوتا ہے، نہا رہا ہوتا ہے، تو وہی بازو کا چھینٹے جو ہیں ہمارے جسم سے لگ کر بالٹی میں گر جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بالٹی کے پانی میں ہمارے جسم سے جو ہے لگ کے چھینٹے گرے، اب اس سے غسل وغیرہ کر سکتے ہیں مزید کے نہیں کر سکتے؟ اب آپ کو مسئلہ پتہ چل گیا کہ جب ہمارے جسم پر، یہاں دو چیزیں ہیں، پہلا یہ کہ جب ہمارے جسم پر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے،
جب سنت کے مطابق غسل کیا تو پہلے تو نجاست صاف کر چکے ہیں، جب جسم پر ظاہری نجاست کوئی نہیں ہے تو اب فقط اگر جسم سے لگ کر پانی بالٹی میں جا رہا ہے تو جسم کو جب پانی لگا تو اس کے بعد وہ ہو گیا مائع مستعمل۔ اب وہ قطرات جو ہیں وہ مائع مستعمل کے ہیں۔ اب جب مائع مستعمل جو ہے وہ بالٹی کے پانی سے مل رہا ہے تو حکم میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جس پانی کی تعداد زیادہ ہوگی، مقدار زیادہ ہوگی، اسی کا حکم ہوگا۔ اب بالٹی کا پانی ہے صاف پانی غیر استعمال شدہ، اور یہ جو قطرات آ رہے ہیں یہ مائع مستعمل کے ہیں، تو ان دونوں میں سے تعداد کس کی زیادہ ہے، مقدار کس کی زیادہ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ بالٹی والے پانی کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہے، لہذا اسی کا حکم ہوگا، یہ پانی پاک ہی رہے گا۔ اگرچہ احتیاط یہی ہے کہ اس انداز میں نہایا جائے کہ یہ قطرات جو ہے وہ بالٹی میں نہ گریں، لیکن اگر گر جاتے ہیں تو چونکہ یہ مائنر کوانٹٹی میں گرتے ہیں اور بالٹی کا پانی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اس لیے پانی پاک ہی رہتا ہے، اس سے غسل وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر جسم پر نجاست لگی ہوئی تھی، اس کو صاف ہی نہیں کیا، اس نجاست کے ساتھ قطرات لگ کر جو ہیں اگر وہ بالٹی میں جا رہے ہیں تو اب جب نجاست کے ساتھ پانی لگا تو وہ پانی تو نجس ہے، اگرچہ ایک قطرہ نجس کا اس بالٹی میں گرے تو چونکہ بالٹی جو ہے وہ 10 دردہ سے تو پہلے کم ہے، اور 10 دردہ یہ کیا ہے یہ انشاءاللہ آگے جا کے سیکھیں گے، جب اس کی مقدار کو وہ بالٹی پہنچتی نہیں تو اب اگرچہ ایک ہی قطرہ نجس اس بالٹی میں گرے وہ سارے کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب وہ پانی ناپاک ہے، اب اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے بتایا ہے کہ جاری پانی جو ہے یہ پاک ہوتا ہے۔ اب اگر کسی نے نہر کے پانی میں کوئی نہایا یا اسی طرح سمندر کے پانی میں نہایا یا اسی طرح یہ جو شاور کے ذریعے نہایا جاتا ہے، یہ شاور سے جو پانی آتا ہے یہ جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے۔ جاری پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر تھوڑی دیر اپنا کوئی عضو رکھا جائے تو 3 مرتبہ دھونے کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر نہر کے اندر کوئی بندہ کھڑا ہو گیا جا کے، اس پر غسل فرض تھا، تھوڑی دیر نہر کے اندر ٹھہرنے سے، ایک ہی جگہ ٹھہرنے سے غسل کی ساری سنتیں ترتیب خود بخود ادا ہو گئی، جسم کو ہلانے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ پانی خود بخود جاری ہے۔ تو تھوڑی دیر جاری پانی کے اندر اپنے عضو کو رکھنے سے 3 مرتبہ دھونے کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شاور کے ذریعے نہا رہا ہے تو فقط تھوڑی دیر اپنے اس حصے پر پانی اگر وہ گراتا ہے، یہاں سے گیلا اس کو کر لیتا ہے تو اس کے نیچے رکا رہتا ہے تو 3 مرتبہ دھونے کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تھوڑی دیر اگر اس حصے پر پانی بہاتا ہے، تھوڑی دیر اس کے نیچے کھڑا رہ کر جو ہے سر کے ذریعے پانی بہاتا ہے کہ آگے پیچھے سے جسم پورا دھل جاتا ہے تو 3 مرتبہ دھونے کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی خاتون نے نیل پالش وغیرہ لگا رکھی ہے یا ایسی لپسٹک لگا رکھی ہے جو پانی کو ہونٹوں تک پہنچنے سے روکتی ہے تو ایسی حالت میں جو ہے ظاہر ہے کہ پھر غسل نہیں ہوگا، ہاتھ کا دھونا فرض ہے۔ جب ہاتھ کے ناخنوں پر پانی پہنچا ہی نہیں، نیل پالش کی وجہ سے یا لپسٹک کی وجہ سے پانی ہونٹوں تک پہنچا ہی نہیں تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ لہٰذا کامل غسل کے لیے ضروری ہے کہ اگر نیل پالش ہے یا ایسی لپسٹک لگی ہے جس کا باقاعدہ جو ہے تہ جم جاتی ہے تو ان کو ریموو کیا جائے، اس کے بعد جو ہے غسل کیا جائے تاکہ غسل میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ ہاں، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی کے زخم ہے، اس پر اس نے پٹی چڑھا رکھی ہے، کوئی ہاتھ پر پٹی لگا رکھی ہے یا پاؤں پہ پٹی لگا رکھی ہے اور اس پر اب غسل فرض ہو گیا، اب حکم شرع کیا ہوگا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو وہ اس پٹی کو اتار کر اس زخم پر پانی بہائے تو زخم خراب نہیں ہوگا۔ ایسا زخم ہے تو اب تو پٹی اتارنا ضروری ہے، اس زخم پر پانی بہانا ضروری ہے۔ لیکن اگر زخم ایسا ہے کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو زخم کو خراب کر دے گا یا زخم دیر سے اچھا ہوگا، زخم جو ہے بگڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر فقہا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب پٹی نہ کھولے بلکہ بقیہ سارا بدن پر جو ہے پانی بہا لے، اتنے حصے پر جتنے پر پانی بہانا ضرر کرتا ہے گیلا ہاتھ کر کے پورے حصے کا مسح کر دے، اس کا غسل مکمل طور پر ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ خاص طور پر سردیوں میں
اگر کسی کو شدید نزلہ زکام ہے یا آشوب چشم کی بیماری ہے، کوئی ایسا مرض ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے سر پر پانی ڈالا تو میرا مرض جو ہے بڑھ جائے گا، میری حالت مزید خراب ہو جائے گی، اور اس کو ریکور کرنے کے لیے بھی فی الحال اس کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فقہاء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مرض کے بڑھ جانے کا، دیر سے اچھا ہونے کا، بگڑ جانے کا یا دیگر امراض پیدا ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر دھڑ سے جو ہے بقیہ دھڑ کو جو ہے دھو لیا جائے اور کلی کر لی جائے، ناک میں پانی وغیرہ چڑھا لیا جائے اور اچھی طرح جو ہے ہاتھ تر کر کے پورے سر وغیرہ کا مسح کر لیا جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ جب یہ صحت یاب ہو جائے تو بعد میں جو ہے سر وغیرہ کو دھو لے، بقیہ دھڑ کو دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ بھی ایک اہم یاد رکھیں کہ اگر غسل کرتے ہوئے، غسل کرنے کے دوران وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل پایا جاتا ہے تو اب کیا دوبارہ سے غسل کرنا فرض ہوگا یا کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض اوقات غسل کرتے کرتے آدھا غسل کیا ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹنے والا کوئی کام پایا جاتا ہے، تو کیا اب دوبارہ سے غسل کیا جائے؟ تو اگر آپ نے وضو کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا تو انشاءاللہ یہاں بھی آپ اس کا جواب نکال لیں گے۔ اب اس کو مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر ایک بندے نے آدھا دھڑ دھو لیا، اس حصے کو اس نے دھو لیا تھا کہ وضو ٹوٹنے والا کوئی کام پایا گیا، تو کیا اب اس آدھے دھڑ کو دوبارہ دھوئے گا یا کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ جب وضو ٹوٹنے والا کام پایا گیا تو صرف اور صرف وہ اعضاء جو وضو میں دھونے فرض ہیں وہ بے وضو ہوں گے، ان پر دوبارہ حکمی نجاست طاری ہوگی، پورے جسم کو دھونا دوبارہ فرض نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا آدھا دھڑ یہ دھو چکا تھا اس طرف کا، اب وضو ٹوٹنے والا کوئی کام پایا گیا تو اب اس کے لیے فقط یہاں سے لے کر یہاں تک ایک فرض، یہ حصہ اگر دھو چکا تھا تو اس پر دوبارہ حکمی نجاست طاری ہوئی ہے۔ اگر یہ یہاں سے لے کر کوہنی تک اس ہاتھ کو دھو لیتا ہے اور اگر آدھا چہرہ دھویا تھا تو چہرہ دھونا بھی چونکہ فرض ہے اور فقط آدھا چہرہ دھو لے تو فقط ان دو اعضاء کو دھو لیتا ہے، اور اگر ایک پاؤں دھو چکا تھا تو ایک پاؤں جو دھو چکا تھا وہ چونکہ فرض ہوتا ہے وضو میں دھونا، اس ایک پاؤں کو دھو لے تو فقط اگر یہ تین کام کر لیتا ہے تو یہ بقیہ دھڑ کو دھونا اس پر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بقیہ دھڑ جو ہے وہ بے دھلا نہیں ہوا، صرف اس حصے پر حکمی نجاست طاری ہوئی ہے دوبارہ سے وضو کے ٹوٹنے سے جو وضو میں دھونے فرض ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ آدھا اس نے غسل کر لیا تھا، اب دوبارہ کوئی اس کا ایسا کام ہوا جس کی وجہ سے اس پر غسل فرض ہو گیا، دوبارہ غسل فرض ہونے والا کوئی کام ہوا، تو جب غسل فرض ہوا دوبارہ تو ظاہر ہے کہ پورے بدن پر دوبارہ حکم نجاست طاری ہو گئی، اب اس کو دوبارہ سے غسل کرنا فرض ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر غسل کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو فقط وضو والے اعضاء جو ہیں وہ ان پر حکم نجاست طاری ہوتی ہے، ان کو دھو لیا جائے، بقیہ غسل مکمل کر لے، اس کا غسل ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر غسل کے دوران غسل فرض ہو جائے دوبارہ کسی عمل کی وجہ سے تو پھر ظاہر ہے کہ پورے جسم پر حکم نجاست طاری ہو گئی، اب دوبارہ سے غسل کرنا اس پر فرض ہوگا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ حالت جنابت میں اگر کوئی ایسے وقت میں اٹھا، روزے تھے، ایسے وقت میں اٹھا کہ سحری کا وقت بہت شارٹ رہ گیا، تو اب کیا کرے؟ غسل کرے کہ سحری کھائے؟ تو اس میں فقہاء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ اٹھا ایسے وقت میں کہ ٹائم بہت شارٹ ہے تو اس کو چاہیے یہ کہ دو فرض جو ہیں غسل کے یہ پورے کر لے، یعنی اچھی طرح غرغر کے ساتھ کلی کر لے اور ناک میں اچھی طرح جو ہے پانی چڑھا لے، کیونکہ یہ دو کام حالت روزہ میں نہیں ہو سکتے، یہ دو فرض فقط پورے کر لے، اس کے بعد سحری کر لے۔ اب اگرچہ وقت ختم بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے دو فرض پورے ہو چکے ہیں اور تیسرا فرض جو ہے سحری کرنے کے بعد ایزیلی جو ہے اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا لے، اس کا غسل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی کا روزہ تھا، یہ سویا ہوا تھا اور حالت روزے میں اس کو احتلام ہو گیا، تو احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
اب اس میں حکم شرع کیا ہوگا؟ اب اس پر غسل فرض ہو چکا ہے، تو اب یہی ہے کہ اچھی طرح غرغرہ تو نہیں کر سکتا، ناک کی جڑ تک پانی تو نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پانی جو ہے نیچے اتر جائے اور روزہ ٹوٹ جائے، اس لیے مائنر سی جو ہے کلی کر لے اور پانی جو ہے وہ ناک پر جو ہے وہ کر لے اس کو، لیکن اوپر تک نہ چڑھائے کہ روزہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، اور بقیہ نہا لے۔ جب روزہ جو ہے وہ اس کی افطاری ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ یہ 2 کام اچھی طرح کر لے تو اس کا غسل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص افطاری کے بعد یہ 2 کام کرنے بھول گیا کہ دوپہر میں غسل فرض ہوا تھا، اس نے کر لیا، اور افطاری کرنے کے بعد بھی اس کو یاد نہیں رہا، تو اب بھی کوئی عرض نہیں، بہرحال اس کو غسل ہو چکا ہے۔ اور ویسے بھی جب بندہ پانی وغیرہ پیتا ہے تو کلی کا فرض تو ویسے ہی ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ اس نے نیت نہ کی ہو، فرض بہرحال ادا ہو جاتا ہے۔ اور آخری مسئلہ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ اگر کسی نے غسل کیا، یہ میں پہلے ڈسکس کر رہا ہوں، چلے احتیاطاً پھر دوبارہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر کسی نے غسل کیا اور درمیان میں وضو ہی نہیں کیا، اسی طرح غسل وغیرہ کر لیا، تو اب کیا اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے؟ تو میں اس کا جواب آپ کو بتایا کہ اگر کسی نے غسل کیا تو اب چونکہ جو وضو میں اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی چاروں فرض پورے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو دوبارہ وضو کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ پاک ہو چکا ہے، چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر اس نے سنت کے مطابق ہی غسل کیا ہے تو چونکہ سنت میں پہلے جو ہے وہ وضو کرنا ہی آ جاتا ہے، تو اس میں وضو کر کے جو ہے بعد میں نہا لے، تب بھی اس کا جو ہے بہترین انداز میں سنت کے مطابق اگر غسل کرے تو یہ چیز پہلے ہی کور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی اس نے صرف غسل کے 3 فرض پورے کر لیے، باقاعدہ پہلے وضو نہیں کیا، تب بھی یہ پاک ہو جاتا ہے، اگر غسل کے 3 فرض پورے کر لے اور نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ یہ دوسرے حصے کے حوالے سے کہ غسل سے متعلق مسائل جو ہے ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا۔ اب آخری ہمارا جو ہے وہ حصہ رہ گیا کہ جب بندے پر ناپاکی طاری ہو جائے تو ایسی صورت میں کون کون سے کام کرنے جو ہیں وہ منع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ حالت حیض و نفاس کے جو اس حوالے سے مسائل ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں جنوبی شخص کے حوالے سے، کیونکہ حائضہ اور نفاس والی تو ایسی خواتین ہیں کہ یہ چاہیں بھی تو پاک نہیں ہو سکتی، جبکہ جنوبی جو ہے یہ چاہے تو پاک ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کے مسائل میں اس حوالے سے تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ تو حیض و نفاس میں کون کون سے کام کرنے منع ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے ہمارا کلپ جو ہے وہ ہماری سائٹ پر اپلوڈ ہے کہ مخصوص ایام میں خواتین کے لیے کون کون سے کام کرنے منع ہو جاتے ہیں۔ حیض و نفاس کے حوالے سے آپ اس کلپ کو جو ہے سماعت فرما لیں، انشاءاللہ بہت سے مسائل جو ہیں وہاں بھی آپ کو پتہ چلیں گے۔ یہاں فقط میں جو ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ جو حالت جنابت میں ہے اس کو کون کون سے کام کرنے جو ہیں وہ منع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسئلہ یاد رکھیں کہ 2 احادیث ہم سماعت فرما لیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض والی اور جنب قرآن میں سے کچھ نہ پڑھیں۔ اس کو ترمذی نے روایت کی ہے، اور ایک اور حدیث پاک ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان گھروں کا رخ مسجد سے پھیر دو کہ میں مسجد کو حائض اور جنب کے لیے حلال نہیں کرتا۔ تو یہ 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے حصول برکت کے لیے پڑھ دی ہیں۔ تو ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے فقہاء نے جو مسائل اخذ کیے ہیں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ ناپاکی کی حالت میں جو حالت جنابت میں ہو اس کے لیے طواف کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے مسجد میں جانا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، اس حالت میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ اس حالت میں
روزہ رکھنا جو ہے اس کے لیے جائز ہے، جبکہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ حیض و نفاس سے متعلق مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کلپ کو سنیں گے تو اس میں نے تفصیلی اس پر کلام کیا ہے، لیکن بہرحال حالت جنابت میں جو ہے ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ حالت جنابت جو ہے یہ روزہ رکھنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اور قرآن کو چھونے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سمجھنے کہ اس کو 5 حصوں میں ہم تقسیم کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے پر حالت جنابت طاری ہے تو اب قرآن کے حوالے سے 5 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن کو دیکھنے کے حوالے سے مسائل، نمبر 2 قرآن کو چھونے کے حوالے سے مسائل، نمبر 3 قرآن مجید کو سننے کے حوالے سے مسائل، نمبر 4 قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے مسائل، اور نمبر 5 قرآن مجید کو لکھنے کے حوالے سے مسائل۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید کو دیکھنے کے حوالے سے۔ یاد رکھیں کہ حالت جنابت میں اگر کسی کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے یا ٹی وی پہ آ رہا ہے یا موبائل میں ہے تو دیکھنا جو ہے شرعاً بالکل جائز ہے، دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ حالت جنابت میں اگر کسی کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے تو بغیر ہاتھ لگائے اگر وہ دیکھ رہا ہے اور دل ہی دل میں پڑھ بھی رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے، سمجھ رہا ہے دل ہی دل میں اس کو پڑھ بھی رہا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ دل ہی دل میں قراءت کرنا یہ قراءت نہیں ہے۔ یہ میں بارہا اپنے کلپس میں بتا چکا کہ دل ہی دل میں پڑھنا یہ قراءت نہیں ہے۔ اس لیے وہ تمام بھائی بہنیں اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو نمازیں اس حال میں پڑھتے ہیں کہ منہ ان کے بالکل بند ہوتے ہیں، بھیا پڑھ نہیں رہے، بھائی دل ہی دل میں قراءت ہو رہی ہے، تو دل ہی دل میں قراءت جو ہے یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ قراءت نہیں ہے، تصور میں پڑھنا، اس کو فقہا قراءت مانتے نہیں ہیں۔ جب قراءت نہیں ہے تو اس طرح پڑھے گی نماز ہوگی نہیں، کیونکہ قراءت جو ہے یہ فرض ہے منفرد کے لیے اور امام کے لیے، تو اگر فرض مس ہو گیا تو یہ تو اس کی نماز ہی فاسد ہو گئی۔ اسی طرح اگر کسی نے قرآن سامنے رکھا ہوا ہے پاک باوضو ہے اور وہ قرآن پڑھ اس انداز میں رہے کہ ہونٹ ہی نہیں لا رہا، فقط دیکھ رہا ہے اور دل ہی دل میں پڑھ رہا ہے تو یہ پڑھنا نہیں ہے۔ اور بہت سے بزرگوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مسجدوں میں سفید داڑھیوں والے مسجدوں میں اس انداز میں قرآن ختم کرتے ہیں کہ وہ ہونٹ ہلانے کی وہ زحمت ہی گوارا نہیں کرتے۔ تو ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جہاں شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا ہے پڑھو یا کہو تو وہاں کم از کم اتنی آواز کا پیدا ہونا ضروری ہے کہ اگر وہاں شور نہ ہو تو اپنے کان اس آواز کو سن لیں، کم از کم اتنی آواز پیدا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر وہاں بہت زیادہ شور ہے تو اب اتنی آواز بلند کرنا ضروری نہیں ہے کہ اس شور کو کاٹتے ہوئے ہماری آواز کان تک آ جائے، بلکہ اب بھی کم از کم اتنی آواز رکھے کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو میری آواز میرے کانوں تک آ جاتی، یہ کافی ہے۔ جیسے شریعت نے بیان کیا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر کسی نے جانور ذبح کیا اللہ کا نام ہی زبان سے نہیں لیا، ہونٹ ہی نہیں لائے، بھائی کیوں نہیں لیا؟ بھائی میں نے دل میں لے لیا۔ تو شریعت نے حکم دیا تھا یہاں پڑھو کہو، تو چونکہ دل ہی دل میں پڑھنا جو ہے یہ پڑھنا کہلانا نہیں کہلاتا، اس لیے یہ جانور حرام ہو گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کا نام لیا ہی نہیں۔ اسی طرح طلاق دینے کے حوالے سے، قسم کھانے کے حوالے سے، منت ماننے کے حوالے سے، اسی طرح تلاوت قرآن کرنے کے حوالے سے، نماز میں قرات کرنے کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ پڑھو کہو۔ اس لیے کم از کم اتنی آواز پیدا ہونا ضروری ہے کہ اپنے کان اس آواز کو اگر وہاں شور نہیں ہے تو سن لیں۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ جب آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو اب اس مسئلے کو سمجھیں کہ اگر کسی جنوبی کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے اور وہ تصور میں پڑھ رہا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ پڑھنا نہیں ہے۔ تو قرآن کو دیکھنا جو ہے حالت جنابت میں یہ جائز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو چھونے کے حوالے سے کیا مسائل ہوں گے، تو اس حوالے سے مسئلہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کو حالت جنابت میں چھونا یہ ناجائز ہے۔ ایک ہے قرآن کی آیات سامنے لکھی ہوئی ہیں
ان کو ہاتھ لگانا ناجائز، اور ایک ہے قرآن کا سادہ حاشیہ جو بالکل سائڈ پہ خالی جگہ ہوتی ہے، اس کے اوپر ہاتھ لگانا بھی ناجائز ہے، وہ بھی قرآن کے حکم میں ہی ہے۔ اسی طرح قرآن کی جو جلد ہوتی ہے، جو قرآن کے ساتھ جو ہے جوڑ دی جاتی ہے، سی دی جاتی ہے، اب چونکہ وہ قرآن کے تابع ہو چکی ہے، اگرچہ اس جلد کے اوپر تو کوئی آیت نہیں لکھی، لیکن چونکہ یہ قرآن کے تابع ہو چکی ہے، اس لیے اس جلد کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہوگا حالت ناپاکی میں۔ اسی طرح اگر کسی نے قرآن کے اوپر کوئی کپڑا اور جلد کے اوپر کوئی اور کپڑا سی دیا، اب وہ کپڑا بھی قرآن کے تابع ہو گیا، یہ اس کے ساتھ سی دیا گیا ہے، اس کپڑے کو بھی حالت ناپاکی میں چھونا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، حالت ناپاکی میں ایسی چیز جو قرآن کے تابع ہو یا ہمارے جسم کے تابع ہو، ان چیزوں سے قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا یہ جو لباس ہے، اگر کوئی یہ کرے کہ اپنے آستین سے قرآن کو پکڑنے کی کوشش کرے یا اپنے دامن سے قرآن کو پکڑنے کی کوشش کرے، یہ اب بھی ناجائز ہے، کیونکہ ہماری قمیص یہ ہمارے جسم کا لباس بنی ہوئی ہے اور ہمارے جسم کے تابع ہے۔ جب یہ ہمارے جسم کے تابع ہے تو اب اس سے بھی قرآن کو پکڑنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے مخصوص ایام میں خواتین گلوز پہن کر جو ہے قرآن کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب آپ نے گلوز پہن لیے تو یہ گلوز تو آپ کے جسم کا حصہ بن گئے، آپ کے جسم کے تابع ہو گئے، اور جب جسم کے تابع ہو گئے تو اس سے بھی قرآن کو ڈائریکٹ پکڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو چیز قرآن کے تابع ہو یا ہمارے جسم کے تابع ہو، ان صورتوں میں قرآن کو پکڑنا جائز نہیں ہے۔ کوئی تیسری چیز بیچ میں لانی ہوگی اس حالت میں قرآن کو پکڑنے کے لیے، جیسے کوئی ایکسٹرا رومال ہے، کوئی چادر آپ نے پکڑ لی، یا اور کوئی کپڑا وغیرہ ہے جو نہ قرآن کے تابع ہے نہ ہمارے جسم کے تابع ہے، تو ایسے کپڑے سے قرآن مجید کو پکڑنا، کہیں اوپر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اس حالت میں قرآن کے ترجمے کو چھونے کا کیا حکم ہے؟ تو ہمارے فقہا نے یہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ قرآن کا ترجمہ بھی قرآن کے ہی حکم میں، اگرچہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، اردو میں، فارسی میں، تو اس کے ترجمے کو بھی بغیر وضو کے یا حالت جنابت میں چھونا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو اخبارات آتے اس کے اوپر ہیڈ لائن پر جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یوں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ الگ ایشو ہے۔ ابھی ہم فقط مسئلہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کے اوپر جو ہے آیت لکھا، ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی حالت جنابت میں اور وہ آ کر اس کو اسی کے اوپر سے پکڑتا ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے اس آیت کے اوپر لگتا ہے، تو ایسا بندہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے لیے جائز نہیں تھا کہ اس حالت میں قرآن کی آیت کے اوپر ہاتھ لگاتا۔ ہاں، یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ تعویذات وغیرہ کا کیا حکم ہے۔ تو تعویذات کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر تو تعویذ کسی پلاسٹک وغیرہ کی کوٹنگ میں، کسی چمڑے کی کوٹنگ میں ہے، تو ایسے تعویذ کو پکڑنا بھی جائز ہے، باندھنا بھی جائز ہے۔ ہاں، اس تعویذ کو باندھے واش روم میں جانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں ہمارے فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ فتویٰ تو یہی ہے کہ ایسی حالت میں اگر وہ واش روم میں چلا جاتا ہے تو جائز ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ واش روم جانے سے پہلے ایسے تعویذات وغیرہ کو باہر رکھ جائے اور پھر واش روم میں جائے۔ ادب یہی ہے، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی اسی حالت میں واش روم میں چلا جاتا ہے تو بہرحال وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ایسی حالت میں دیگر اسلامی کتب کو چھونے کا حکم کیا ہے، جیسے تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ کی کتابیں جو ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تفسیر کے حوالے سے مسئلہ یاد رکھیں، اگر ایسی تفسیر ہے جس میں قرآن کی آیتیں کم ہیں اور تشریح بہت زیادہ ہے، جیسے تبیان القرآن وغیرہ ہے، تو ایسی کتاب کو چھونا جائز ہے، اگرچہ مکروہ لکھا ہے حالت ناپاکی میں اس کو پکڑنا، لیکن بہرحال یہ حرام نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ایسی تفسیر ہے کہ جس میں قرآن زیادہ ہے اور اس کا بہت سادہ سا جو ہے تھوڑا سا حاشیہ لکھا ہوا ہے، کو اس کے تشریح وغیرہ کی گئی ہے، قرآن زیادہ ہے، تو اب ایسی تفسیر جو ہے یہ قرآن ہی کے حکم میں ہے، اس کو حالت ناپاکی میں چھونا جائز نہیں ہے۔
اور رہ گئی احادیث کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں، دیگر اسلامی کتب، تو ان کے چھونا جو ہے اس شخص کے لیے جائز ہے، اگرچہ کراہت ہے لیکن چھو سکتا ہے۔ لیکن یہ فقہا نے لکھا کہ ان کتابوں میں بھی جہاں جہاں قرآن کی آیات آئیں گی ان آیات کے اوپر ہاتھ لگانا جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی اسلامی کتاب ہے اس میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر اور نیچے آیات نہیں ہیں، تو اوپر سے یا نیچے سے صفحے کو پکڑنا تو جائز ہے، ہاں خاص اس آیت کے اوپر ہاتھ لگانا جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی دیوار پر آیت لکھی ہوئی ہے یا کسی اور چیز پر آیت لکھی ہوئی ہے تو اس آیت کے اوپر ہاتھ لگانا ناجائز ہے۔ دائیں بائیں اوپر نیچے جو خالی جگہ ہے اس کو چھونے میں حرج نہیں، جیسے کہ دیوار کا میں نے بتایا کہ دیوار کے سینٹر میں آیت لکھی ہے تو اس آیت کے اوپر ہاتھ لگانا تو منع ہوگا، لیکن اوپر اور نیچے جو خالی جگہ ہے اگر اس کے اوپر ہاتھ لگا دیا جاتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید کو سننے کے حوالے سے کیا مسائل ہیں۔ تو اس حوالے سے فقہا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حالت ناپاکی میں اگر کوئی قرآن کو سنتا ہے تو اس کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے، اس حالت میں سننا جائز ہے، یہ منع نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے کیا مسائل ہیں۔ تو یاد رکھیں ہمارے فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی حالت میں، حالت ناپاکی میں قرآن مجید کو قرآن کی نیت سے پڑھنا جو ہے یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں قرآن مجید کی بعض ایسی آیات ہیں جو بطور دعا پڑھی جا سکتی ہیں، بطور ثنا پڑھی جا سکتی ہیں، بطور شکریہ پڑھی جا سکتی ہیں، تو ایسی آیات کو بطور دعا پڑھنا، بطور ثنا پڑھنا یہ بالکل جائز ہوگا۔ جیسے یہ آیت مقدسہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آیت مقدسہ ہے لیکن اگر اس کو کوئی بطور دعا پڑھتا ہے تو شرعاً بالکل جائز ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی بطور ثنا پوری آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے یا سورہ فاتحہ پوری پڑھ لیتا ہے یا اسی طرح سورہ حشر کی آخری 3 آیات بطور ثنا اللہ کی حمد و ثنا کی نیت سے یہ پوری 3 آیتیں جو ہے پڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے، کیونکہ یہ اب قرآن پڑھنا نہیں ہے بلکہ فقط اللہ کی ثنا کرنا مقصود ہے اور یہ جائز ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ تینوں کل آخری سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں کل جو ہیں لفظ کل کو ہٹا کر کے باقیہ جو ہے بطور ثنا بطور دعا پڑھنا بالکل جائز ہے۔ جیسے سورہ اخلاص ہے اس کے لفظ کے کل کو ہٹا کر هو اللہ احد آگے پوری اللہ کی تعریف ہے، تو ایسی صورت جو ہے یعنی اس کو سورہ اخلاص وغیرہ لفظ کل کو ہٹا کر پوری صورت بطور ثنا پڑھنا بالکل جائز ہے۔ ہاں اگر لفظ کل ملا کر پڑھیں گے تو اب نیت کا اعتبار نہیں بلکہ اب تو اس کا قرآن ہونا متعین ہے، اس لیے لفظ کل کے ساتھ ان کو نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ کل یا ایھا الکافرون جو ہے یہ جو چوتھا کل ہے یہ نہ تو دعا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی جو ہے ایسی ثنا ہے جو بطور ثنا پڑھی جا سکے، لہٰذا یہ کل جو ہے بطور دعا ثنا وغیرہ اس ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے۔ اور آخر میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ دیگر وظائف جو ہیں جیسے تسبیحات ہیں، اوراد ہیں، ذکر ہے، درود پاک ہے، وہ اس حالت میں پڑھنا جائز ہے۔ بہتر ہے کہ کولی وغیرہ کر کے پڑھ لے، وگرنہ اگر وہ اسی حالت میں درود پاک پڑھتا ہے یا ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ بس آخر میں رہ گیا کہ قرآن مجید کو لکھنے کے حوالے سے کیا مسائل ہیں۔ تو یاد رکھیے حیض و نفاس کے حوالے سے تو اس کے مسائل میں نے وہاں ڈسکس کر دیے ہیں، چونکہ وہاں ان کا مسئلہ جینون ہے کہ وہ پاک ہونا چاہے بھی تو نہیں ہو سکتی، جبکہ یہاں یہ بندہ چاہے تو پاک ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے حکم شرع یہی ہے کہ یہ پہلے پاک ہو اس کے بعد قرآن کی آیات وغیرہ لکھے۔ لیکن اگر یہ کسی ایسے مقام پر پھنس گیا ہے کہ جہاں اس کو پانی اویلیبل نہیں ہے یا ہے لیکن یہ فی الحال غسل ہی نہیں کر سکتا، یہ ایسی جگہ پھنس گیا ہے اور اس کو آیات لکھنا کا جو ہے وہ مسئلہ درپیش ہے، تو بہرحال اس میں پھر یہی ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کہ ان آیات کے اوپر ہاتھ نہ لگے، اس انداز میں لکھے کہ قرآنی آیات کے
اوپر ہاتھ نہ لگے تو جائز ہے. اور اسی طرح اگر کوئی کمپوزر ہے، ٹائپر ہے، اگر وہ اسی طرح جو ہے ٹائپنگ کرتا ہے، کمپوزنگ کرتا ہے اس حالت میں، تو اس کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہاں تو ہاتھ لگانے کا کسی قسم کا تصور نہیں ہے. تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کافی حد تک یہ مسائل سمجھ گئے ہوں گے. ایک مسئلہ اور سماعت فرما لیں کہ حالت ناپاکی میں یعنی حالت جنابت میں بال ناخن وغیرہ کاٹنے کا کیا حکم ہے. تو ہمارے فقہا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حالت ناپاکی میں بال ناخن وغیرہ کاٹنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ کام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو بہرحال وہ گناہ گار نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ پہلے پاک ہو لے، اس کے بعد بال ناخن وغیرہ کاٹے. اور جو مخصوص ایام میں خواتین ہیں، حالت حیض و نفاس میں ہیں، ان کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ پاک ہونا چاہیں بھی تو نہیں ہو سکتی. وہ اگر بال ناخن وغیرہ کاٹتی ہیں تو ان کے لیے کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے. کراہت فقط اس صورت میں ہے کہ جب پاک ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک غسل نہیں کیا، ایسی صورت میں ان کے لیے بھی کراہت ہے کہ اب یہ چاہیں تو پاک ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اسی حالت میں کاٹ لیتی ہیں تو ان کے لیے کراہت رہے گی. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کافی حد تک آپ اس حوالے سے مسائل سیکھ چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اخلاص کے ساتھ اس کو آگے پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.